شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. میری آپ سے دوسری نشست ہے. جس کھلے دل سے آپ نے بات کرنے کا بیٹھنے کا موقع دیا یہ بہت کم ہوتا ہے, تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں, اور اس سے زیادہ میں مشکور ہوں اپنے دوست کا, اپنے بھائی کا, دین کا. ان کے ساتھ بھی کوئی بہت لمبی چوڑی رفاقت نہیں ہے, بہت طویل سفر نہیں ہے, بہت مختصر وقت میں بہت زیادہ قریب آ گئے ہم لوگ. کچھ ان کا بھی اعلیٰ ذرف ہے, کچھ آپ کا اعلیٰ ذرف ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی, آپ کا شکریہ. آپ نے میری فیملی کی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت قیمتی بات کی, آپ نے بہت اچھی بات کی, اس میں بات بھی کروں گا. شاید بھائی, ادیب بھائی, آپ کا یہ وہ بزرگ ہیں جو ہمارے والد صاحب کے ساتھ ان کے ہم اثر لوگوں میں شامل رہے, تو یہ ہمیں بہت بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے, بتاتے ہوں گے. ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ہم 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں تاریخ میں. ایک ہوتی ہے روایت کو دیکھا جاتا ہے, درایت کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر روح اثر کو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی تاریخی بات کا آپ نے کسی تاریخی بات کا تجزیہ کرنا ہو, کسی پرانے قصے کا, اس کو 3 اصولوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ بات روایت میں آئی ہے, پھر درایت کے اوپر کیا, اور پھر روح اثر کیا, کیا کہ اس بات کو مانتی ہے کہ فلاں وقت میں یہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ مجھے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, یہ بہت بہتر طریقے سے بتائیں گے ہمارا شجرہ نسب, ہمارے والد صاحب کا کیا کردار رہا اور انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری. اس کی سند یہ بزرگ بھی ہیں, اور یہ بزرگ بھی یقیناً جانتے ہوں گے, بڑا بھرپور رہا. آپ نے جو بات کی مجھے وہ بہت دل کو لگی کہ ایک سٹیج پہ جا کے انسان کے اندر تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بہت افسوسناک ہے. دنیا کا بہت بڑا مسئلہ اس ایک بات کے گرد گھومتا ہے کہ جب انسان اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے اندر اکڑ آ جاتی ہے تو وہ پرانے رشتوں کو بھول جاتا ہے. جب وہ پرانے رشتوں کو بھول جاتا ہے تو وہ اس نے پرانے جو معاہدات کی ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتا ہے, وہ ایک نئی دنیا کے اندر چلتا ہے. ایسے عموماً وہ لوگ کرتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, جو جن چھوٹے لوگوں کو کچھ زیادہ ان کی اوقات سے مل جائے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت سب کچھ دے رکھا تھا. سیاست میں یہ سب کچھ لینے کے لیے نہیں آئے, سیاست میں یہ سب لٹانے کے لیے آئے, ڈیلیور کرنے کے لیے آئے. تو ہم بہت اخلاص کے ساتھ, اللہ ہمارا یہ اخلاص اس بڑے گھر میں ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں, ہم سیاست میں جو آئے ہم کسی نمود و نمائش کے لیے نہیں آئے, کسی مرتبے کے لیے نہیں آئے. میں سیاست میں نہ ہو کر بھی وہ بہت سارے کام, جیسے کہ میں ادیب بھائی نے بات کی کہ ایکشن کمیٹی ساری آزاد کشمیر کی ریاست گورنمنٹ سب بھاگ چکے تھے, قتل عام ہونا تھا اگلے کچھ گھنٹوں میں. تو اس وقت ہم نے اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے گورنمنٹ کو, یقین مانے مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اس لیول کی آفر ہوئی کہ مطلب 50 ارب روپے ایکشن کمیٹی کو دے دیے جائے بے شک, لیکن یہ کہ قتل عام روکا جائے. تو وہ میں نے کیا, وہ اس وکیل نے کیا. تو اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے, اللہ اس سب میں کبھی نہ شامل کرے کہ ہم کسی کے ووٹ پہ, کسی کی طاقت پہ, وہ اس وصف پہ داد لینے کی کوشش کریں یا اس پہ اترائیں جس میں ہمارا اپنا کوئی کردار ہی ہے. تو وہ اب سب دوستوں کی امانت ہوتی ہے اور بہت مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے اور بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. میں اس طرح اب میں بات کروں کہ یہ سب کیسے ہوا, کیوں میں نے یہ سفر شروع کیا. بزرگ ہیں چونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہے, مجھے یہ بھی بہت افسوس ہو رہا ہے. مجھے اچھا بھی ہے کہ آپ میری بات سنیں گے, مجھے اچھا لگے گا. آپ میرے والد صاحب کے ساتھ آپ نے ان کو دیکھا. میں کچھ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, میں اپنا نیلم کے کچھ باتیں علامت صاحب. آپ نے ایک مرکز ہے, اپنے ذات کے اندر بھی ایک اجتماع ہے جس سے آپ کے اپنے ارد گرد آپ کے وابستگان ہیں. مجھے یہ جان کے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ نے جوڑنے والے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑنے والے لوگ بولیں. آپ نے اس مسجد کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ بھی آپ کے اللہ اس کا آپ کو اجر دے گی, یہ سنت ہے, یہ بہت بڑا کام آپ نے. دینا ویلی کے اندر یہ سب کرنے کی مجھے کیوں ضرورت پیش آئی. لوگ سیاست دو وجوہات کے اوپر لوگ سیاست کرتے ہیں. یا وہ لوگ سیاست کرتے ہیں جن کے پاس بہت بلیک منی آ جائے, بہت زیادہ پیسہ آ جائے, تو ان کو پھر نشہ لگ جاتا ہے کہ وہ سیاست میں آ جائے. وہ مشہور ہونے کے لیے, نام کمانے کے لیے سیاست کرتے ہیں. یا وہ لوگ سیاست کرتے ہیں جو پیسہ جنہوں نے بنانا ہوتا ہے, جنہوں نے بڑے بڑے سیٹوں کا, بڑے بڑے جو مافیاز ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ سر میں اسلام آباد میں آیا تھا, تو میں نے اپنا کریئر یہاں پہ بنانا شروع کیا. تو اللہ نے مجھے شہرت بھی دے دی, میرے یوٹیوب چینل پہ اچھے خاصے فالوورز ہیں, اور مجھے اللہ نے پیسہ بھی میری بساط جتنا دے دیا. تو مجھے ان دونوں چیزوں کی, نہ مجھے مشہور ہونے کی کوئی بہت زیادہ میرے اندر حب جا اور حب مال, اس کو علماء بہت بہتر سمجھتے ہیں. دو ہی رکھی ہوئی ہیں انسان کی فہرست کے اندر, دو ہی کشش ہیں, ایک حب جا ہے, ایک حب مال.
शोहरत की कशिश है इंसान के अंदर और माल और दौलत की कशिश है, तो अल्लाह ने कुल्ली तौर पे दोनों से बहुत बेनियाज। तो ये बिल्कुल ये नजरिया नहीं था कि सियासत इसलिए करें। मैंने सर नीलम वैली में देखा अपने अब्बा के विसाल के बाद, हमने वहां पे रेफरेंस किया अब्बा का, पीएम आजाद कश्मीर गया हमारे उधर घर में ऊपर प्रोग्राम में, बहुत सारी काबीना गई, तो फिर लोगों ने वहां पे ना मसाइल बताना शुरू किए। जैसे दोस्तों ने कहा कि मकाम शहर में पानी नहीं है, केल में पानी नहीं है, रिद्दर में भी शायद भाई पानी नहीं है, तो पानी खत्म होता जा रहा है। तो मैंने पीएम साहब से ना प्रोजेक्ट मंजूर करवाया 6-10 करोड़ का, वो आज भी उसकी फिजिबिलिटी मुझे सेक्रेटरी साहब ने भेजी है। तो मालूम हुआ सर कि मतलब इतने ज्यादा मसाइल हैं कि हर बंदा कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले की जद में है, और वो जितने मसाइल हैं वो सब के सब मसाइल सियासतदानों की पैदा करना है। वो मसाइल इसलिए पैदा किए गए हैं कि लोगों को इतना उलझा के रखो, इतना उन मसाइल के अंदर उलझा के रखो कि लोग इससे बाहर जा ही ना सके, इससे डिफरेंट कोई बात सोच ही ना सके। यानी मतलब नीलम वैली की सियासत क्या बुजुर्गों, नीलम वैली की सियासत है तबादला करो, तबादला मिनिस्टर तबादला करते हैं, तबादला सियासी होता है, सरकारी टीचर का तबादला, फॉरेस्टर गार्ड का तबादला, इवन माचर का तबादला मिनिस्टर करता है कि तबादले भी लोगों को उलझा के रखे। एक पाइप देने, वो पाइप लगता नहीं है, वो पाइप लोग छता तमीड़ा दा चाड़ के रख देते हैं, मुश्किल वक्त वो पाइप सब वो सड़ जाते, सिस्टम घर आग लगती है ना, सड़ देंगे होती है, वो आग भी जणों का लगता नहीं ना। एक वो पाइप है, एक तबादला है, एक वो पूल देने स्कीम, 1 लाख की स्कीम होती है, वो स्कीम भी ग्राउंड तक नहीं लगती, स्कीम किसी कागज में चौंधी है वो पूरी सियासत जी हाँ, वो 30-40 महक में लगे 4 घंटे तो 40-50 को हराम इंसान अपना जमीर खराब कर दे, अपनी नस्लों को वो गलाजे ट्रांसफर कर दे। लेकिन इस वक्त नीलम वैली की सियासतदानों की सब तो बड़ी ताकत है, नीलम वैली भी सियासतदानों की सब तो बड़ी ताकत है, और जो असल मसले को सियासतदानों से लोगों को बहुत दूर रखे, उस तक गुफ्तगू कोई नहीं होती। तुम यानी कि रोज तैयार हो कोई रोटी में दफ्तर मिल दो, बाजार मिल दो, है कि फलान का तबादला हो गया, फलान गार्ड बंदा आ गया, फलान गार्ड चंगा आ गया, फलान जो यार स्कीम आई ऐसी जरा जुलूम है उसको फोन कराओ, इस तो ज्यादा कोई और गल है मसले भी बैठते कोई लगे नहीं रात कोई भी इस तो इलावा कोई मुकालमा नहीं। सर ये ऐसा सुन देखिए, शायद भाई सुन गल की थी कि नीलम वैली बीच बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जितने रिसोर्सेज नीलम वैली बीच इतने पूरे पाकिस्तान में इतने छोटे से इलाके में मुश्तरका तौर पर कैसे जाएंगे। जो वसाइल अल्लाह ने नीलम वैली को दिए हैं, एक छोटी सी जियोग्राफी पे, एक छोटे से इलाके में इतने भरपूर वसाइल किसी पाकिस्तान के खित्ते में नहीं है। यानी अगर एक जगह पे पत्थर है तो वहां पे टूरिज्म नहीं है, अगर एक जगह पे टूरिज्म है तो वहां पे जंगल नहीं है, यहाँ पे वहां पे पानी नहीं है, वहां पे जड़ी बूटी नहीं है, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी झीलें नहीं है। हर तरह से अगर आप नीलम वैली को डिफाइन करें, आप जंगलात में डिफाइन करें, आप मिनरल्स में, कीमती पत्थरों में, कीमती जड़ी बूटियों में डिफाइन करें, आप झीलों में डिफाइन करें, आप बड़ी बड़ी चोटियों पर डिफाइन करें, आप जो मुख्तलिफ जो ट्रेक्स हैं, मेडोज हैं, सब्जा जार हैं, यानी कि आपको वो मतलब बयान कर करके आप थक जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मसाइल किसके, हम नीलम वैली के। वजह क्या है सर, एक शख्स यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए चले गए, वो वहां पे उन्होंने इसको चरागाह समझ लिया कि मैं यहाँ से, मुझे पीएम बनना है, मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़ना। उन्होंने जिद की, वजह से इख्तियार करता था, मैं तो हुंडा ही उन्होंने कहा मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ना। उन्होंने वहां पे लोगों को जाके बड़ा सबक भाग लिया, इतने सारे लोग हमारे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही मसले, यही सब कुछ करेगा। और जितनी तफरीक नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद में बैठ के बात कर रहा हूँ उनके दौर में कायम हुई, जितनी लड़ाइयां वहां पे शुरू हुई, आज तक बच्चे ने कहा कि घर घर लड़ाई शुरू हुई, अनफॉर्चुनेट। दूसरा, हमारे हल्के में मैंने ये चीज भी देखी कि कोई किसी को फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो असल बात है कि जो दुनिया को चैलेंजेस है, 10 साल बाद नीलम की क्या शक्ल बनती जा रही है, 10 साल बाद जंगल कितना खत्म हो जाएगा, 10 साल बाद नीलम का पानी कहां पे चला जाएगा, 10 साल बाद क्या नीलम वैली में इतने टूरिस्ट आएंगे, 10 साल बाद ये जो यंग जनरेशन पैदा हो रही है इसके लिए जॉब्स का क्या इंतजाम है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए लोगों को बूढ़ा किया जाता है। कोई किसी सियासतदान को ये नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटरनेट, आईटी, फाइबर, ये जैसे अमेज़न, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या है, ये किसी को नहीं पता। वो उनके अपना वो ये चाहते ही नहीं है कि लोगों को ये पता चले, उनका ये मसला ही नहीं है कि लोगों को ये पता चले कि तुम्हारे असल मसाइल क्या है। तुम्हारे असल मसाइल हमारे तबादला नहीं है, गार्ड का तबादला नहीं है, हमारे असल मसाइल इससे ज्यादा बड़े हैं।
ہم ایک نئی جنریشن کے مقروض ہو رہے ہیں. ہم نے ان کو کیا ٹرانسفر کیا, ہم ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں, ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب سب میرے سینئر ہے, میرے دل کے بہت قریب ہے. مسلم کانفرنس میں نے جوائن کی ہے. مسلم کانفرنس علماء سے بہت محبت کرتی ہے. میں نے یہ بات مسلم کانفرنس کے اندر جا کے دیکھی. مسلم کانفرنس بڑی عقیدت رکھتی ہے مذہبی لوگوں سے, اور اس پورا ان کا جو ایک سلسلہ ہے. ایک تو ریاستی جماعت کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. پھر میں ذاتی طور پہ نظریہ علاقے پاکستان کا قائل. ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے, ہماری منزل پاکستان ہے. پاکستان نے جو عزت کشمیر کو دی ہے, پاکستان نے جو مقدمہ لڑا کشمیر پہ, ٹھیک ہے آج بہت بڑی آلودگی پھیلائی گئی ہے وہاں پہ, کیا کشمیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی پاکستان کی وجہ سے. ہم ہر فرد کی آزاد کشمیر کا ہر فرد پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور آزاد کشمیر کے افراد کے علاوہ اس کی آزاد کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی نظریہ علاقے پاکستان کی. اس کے علاوہ بے شمار وجہ تھی, وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا جواب بھی آپ کو دے دوں گا. لیکن جو سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کا دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے. مسلم کانفرنس کو دوبارہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے. مسلم کانفرنس کو دوبارہ اب جو ہے نا واپس اس کا جو اس کی ساکھ ختم کی گئی وہ اب واپس بحال کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور ہمارے بزرگوں کی وہ سیاسی جماعت کی. یہ سب کچھ لے کے پھر میں نے یہ کام شروع کیا. میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا یہاں پہ, ایک اچھی روٹین تھی. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے آج آپ کی نیندیں میں ڈسٹرب کر رہا ہوں, آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کل کہیں اور تھا, صبح پھر اگلا شیڈول ہے. تو یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مسجد میں بیٹھ کے آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت نیک مقصد کے تحت, ایک بہت نیک نیتی کے ساتھ یہ سب سفر شروع کیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو باتیں کی وہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہے. جمیل بھائی آپ کا بہت شکریہ. بہت لمبی بات کرنے کا میں قائل نہیں ہوں, کیونکہ بزرگ بیٹھے ہوئے ان کا آرام کا ٹائم ہے. میں چاہوں گا آپ مجھ سے سوال پوچھیں. میں آپ کی بیلی کو ہوں, میں آپ کا بچہ ہوں, میں آپ کا عزیز ہوں, میں آپ کی غیرت ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں آپ کی ہر مسئلے میں سب سے پہلے میں ہوں گا, اور میں سب سے آسانی سے میں آپ کو دستیاب ہوں گا. میرا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, میرے کوئی پی آر او نہیں ہے. میرا گھر اس دھرتی میں ہے, میری وہ مٹی میری عزت ہے, میرے والد اس مٹی میں وہاں پہ موجود ہیں. تو میں اس مٹی کے ساتھ کبھی بھی دغا نہیں کر سکتا. میرا جینا مرنا اس مٹی کے ساتھ ہے, میرا اس مٹی کے ساتھ رشتہ ہے, میرا آپ کے ساتھ رشتہ ہے, میں آپ کا بھائی ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ ایک دفعہ زندگی میں دل اللہ پھرتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی بہت بڑا مبلغ ہوں, میں کوئی ایسی بات کروں گا تو آپ لوگوں کا دل پھر جائے گا. دل اللہ پھرتا ہے انسانوں کے. ایک دفعہ اپنی اس ویلی کو, اپنی ویلی کے لیے ایک دفعہ بولتے ہیں, اپنے اس تعصب کو نکالیں اپنے اندر سے, جو سیاسی تعصبات مختلف حوالوں سے ہمارے اندر پیدا کیے گئے. ایک دفعہ اس فقیر کو ضرور موقع دیں, آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت کچھ ڈفرینٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا آپ دوست اس پہ رائے بھی دیں اور اپنا سوال جواب دیں.